بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: خلاف پیمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خاد رسید، محال است سادی کہ راہ صفا تواں رفت جز در پے مصطفیٰ۔ شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی کی یہ ربائی پڑھی کہ جب تک ایک کلمہ گو مرد یا عورت پیارے محبوب کی اتباع نہیں کریں گے، کبھی وہ راستہ اور منزل اور مقصود کو نہیں پا سکتے۔ اس فقیر سلیمانی نے موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا آخری کلام قرآن ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب تک ہم اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول پر جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ولا فاش الزنا فی قوم الا کاثر فیہم الموت۔ جس قوم میں زنا اور فحاشی بڑھ جاتی ہے، موت کی کثرت ہوتی ہے۔ وہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مردوں نے عورتوں والی شکل بنائی ہوئی ہے، پونیاں کی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ داڑھی کی بھی توہین ہے، اور داڑھی کو یوں کیا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اور عورتیں ہیں مردوں کی شکل میں پھر رہی ہیں، سر پر کپڑا نہیں ہے، اور کچھ مرد ہیں جو ایسے وہ بنے ہوئے ہیں، ہیجڑے بنے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، اپنی شکلیں چینج کی ہوئی ہیں۔ حدیث کے روح سے ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ کے نبی کی لعنت ہو، ملائکہ اور خدا کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا خواب سنایا تھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم مجھے دیا کہ میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ کام کروں۔ اور پیر جماعت علی شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کا میں ساتھ دوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی اکابرین جنہوں نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا ہے، تو یہ پاکستان صرف اسلام کے لیے معرض وجود میں ہے۔ جب تک اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، یہ ملک کبھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتا۔ آج موجودہ حالات کے پیش نظر یہ فقیر سلیمانی جو سیاست کو اتنا تو نہیں سمجھ پاتا، لیکن یہ فقیر سلیمانی عرض کرتا ہے کہ آنے والی ایسی حکومت ہو کہ جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں، علماء کرام ہوں، دانشور ہوں، سکالر ہوں، اور ایسے اچھے لوگ ہوں، ان کا اتحاد ہو اور ان کا نعرہ ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے کوئی نظام نہیں چل سکے گا۔ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اگر کامیابی کا راز ہے
تو پاک محمد عربی کا راستہ ہے، آپ کی شریعت ہے، شریعت کی اتباع ہوگی تو اس میں کامیابی ہوگی۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اس لیے اس میں شریعت محمدی کا راج ہونا چاہیے۔ یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جب اس ملک میں شریعت محمدی کا نفاذ ہوگا، امن ہوگا، مساوات، عدل، سب کچھ اسلام ہمیں بتاتا ہے، تو یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، نظام زکوٰۃ ہوگا، اور جو بھی اسلامی تقاضے ہیں اقلیتوں کو تحفظ ہوگی، تو ہر مسئلے کا حل پیارے محبوب کی شریعت اور اتباع شریعت اسلام ہے، فقط اسلام ہے، وگرنہ یہ لڑتے بھیڑتے رہیں گے۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں، اپنی عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں، لاکھ آپ کو سبز باغ دکھائیں لیکن نہیں، ہم ایسا اسلامی اتحاد چاہتے ہیں جس میں علماء بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، سکالر بھی ہوں، مفکرین بھی ہوں، محققین، اور ایسے لوگ ہوں جو ایسا اسلامی اتحاد بنائیں اور ایسی اسلامی سیاسی جماعت ہو، اور جس کا منشور ہو نفاذ شریعت، نفاذ اسلام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وگرنہ یہ جوڑ توڑ ہوتی رہے گی۔ یہ لوگ جو برجمان ہیں، بڑے وڈیرے لوگ، کہیں لوگ غربت میں پس رہے ہیں، یہ جاگیردار اور وڈیرے لوگ یہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کا واحد حل اسلامی تعلیمات، عدل، مساوات، نظام شریعت کا نفاذ، جس لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن صد افسوس آج ہمارے وکلاء ہیں، انہیں بھی پینٹ شرٹ پہنی پڑتی ہے، ٹائی لگانی پڑتی ہے۔ ہمارے ججز ہوں، یہ ہمارا لباس یہود و نصارہ والا، ہمارے اکثر قوانین انگریزی قوانین ہیں، تو ہم یورپ کی پیروی سے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ علامہ اقبال شہر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میسج دیا ہے، میں دنیا پھرا ہوں، یورپ پھرا ہوں، پیرس کی گلیوں اور بازاروں میں چمک دمک دیکھی ہے، لیکن وہاں جو بے حیائی اور جس انداز میں وہ چیزیں آشکارا دیکھی ہیں، میں نے رزلٹ یہ نکالا ہے، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب تک ہم محمد و آل محمد، اصحاب رسول، اولیاء اللہ کرام کی پیروی نہیں کر سکتے، اس وقت ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ آنے والے وقت میں ہمیں ایسی اسلامی پارٹی چاہیے، دعوت تو سب کوئی کرتا ہے، لیکن ایسا اسلامی اتحاد ہو جس میں کل پاکستانی شامل ہوں، اور اقلیتیں بھی وہ اس اتحاد میں شامل ہوں، کہ اسلام بھی اقلیت کو تحفظ دیتا ہے، لیکن دانشور، علماء، حکماء، عظیم سکالر، ادیب، وہ سب مل کر ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنائیں اور ایسا اسلامی اتحاد ہو کہ جس کا منشور ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ۔ ہم وہ نظام لائیں جو نظام شریعت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اس کے بغیر یہ فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ کوئی ٹماٹروں کا رونا رو رہا ہے، مہنگے ہو گئے، فلانی چیز مہنگی ہو گئی، حل صرف شریعت کا نفاذ ہے۔ جب شریعت کا نفاذ ہوگا تو مال میں بھی برکت ہوگی اور ہر چیز میں برکت ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ یہ کیسا دعویٰ کیا ہے سابقہ حکمرانوں نے کہ ریاست مدینہ، کیا ریاست مدینہ
ہے پاکستان یا اسے بنایا گیا یا اس کے لیے کوشش کی گئی؟ ننگی اریاں بدن عورتیں اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں جلوس نکال رہی ہیں، ہمارا بدن ہماری مرضی۔ یہی کانسیپٹ ہے ریاست مدینہ کا۔ کیوں نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی توہین کرتے ہو، ریاست مدینہ کی توہین کرتے ہو؟ او مسلمانوں، یہ فقیر سلیمانی آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہے، بلکہ اپیل، درد مندانہ اپیل کر رہا ہے، ایسا اتحاد ہو جس میں علماء بھی ہوں، مفکرین بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، سکالر بھی ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی ہوں، سب مل کر ایک ایسا اسلامی اتحاد بنائیں جس کا سیاسی نعرہ بھی یہی ہو کہ مذہب سیاست سے جدا نہیں، سیاست دین سے جدا نہیں۔ تو اس لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شرعی قانون ملک میں نافذ نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان فلاحی ریاست نہیں بن سکتی۔ اقوام عالم کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن صد افسوس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیوں کا منشور دیکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مہنگائی کو ختم کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں تعلیم کو عام کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں باغات ثمرات درخت لگوا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں غریبوں کو گھر بنا کر دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو نوکریاں دوں گا۔ یہ سب چیزیں سبز باغ ہم بچپن سے ہی دیکھتے چلے آئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، اس ملک جو قربانیوں کے ساتھ خون کی ہولیاں کھیلی گئیں، مسلمانوں کے لاشیں تڑپتے رہے، اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوا، قتل و غارت ہوئی۔ سن 1947 میں جب پاکستان بنا، ہر طرف خون ہی خون تھا، اور قائد اعظم کا اور مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہمارے قومی ترانہ سے بھی ثابت ہے۔ میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ واحد ایک دفاعی ادارہ ہے جو پاکستان کی سرحدوں کا اللہ کے حکم سے پہرا دے رہا ہے۔ اللہ ہماری فوج کا حافظ و ناصر ہو۔ میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے، اگلے جو الیکشن ہو رہے ہیں، ایسا نظام، ایسی جماعت، اتحادی جماعت جس میں سب مل کر شامل ہوں اور جن کا نعرہ یہی ہو کہ ہمارا نصب العین، ہماری پارٹی کا نصب العین پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم شریعت کو نافذ کر دیں گے، نظام اسلام ہوگا، یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ لیکن افسوس، یورپ سے اور مختلف ممالک سے ڈرتے ہوئے اسلام کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ ہمارے اقوام عالم سے اچھے تعلقات ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، لیکن ہم ایسی سیاسی اتحادی پارٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، جس کا منشور ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ خدا داد ملک پاکستان نظام اسلام کے لیے بنا تھا، اور اسی نظام سے ہی یہ فلاحی رسالت، فلاحی ریاست بن سکتی ہے کہ اس ملک میں شریعت کا راج ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حق تماش بینی سے بچیں، جس کا منشور اسلام نہیں ہے، سبز باغ دکھانے والے پہلے بھی اب بھی وہی چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں، ان سے بچو۔ اور ایسی جماعت ہمیں چاہیے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا میسج نظام شریعت ہو، جس لیے پاکستان بنا تھا، وگرنہ ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا صلی اللہ علیہ وسلم۔